کی قسم اس امام کو ذرا قریب سے دیکھیے. زندگی کے آخری ایام آئے ہیں امام احمد رضا کے, طبیعت خراب چل رہی ہے, پرہیز کا کھانا کھا رہے ہیں. ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک بچہ گزر ہوا, کہنے لگا مولانا. کہا کیا بات؟ کہا ہمارے گھر دعوت کھا لیں گے؟ اللہ اکبر. اتنا سنا میرے امام نے بچے کی طرف دیکھا, کہا بیٹے کیا کھلاؤ گے؟ اس کے دامن میں پاک ساگ تھا چنے کا. کہا یہی بنوا کے کھلوا دیں گے. اللہ اکبر. بچے سے آپ نے دیکھا, کہا اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ بچہ کہنے لگا ماں نے دعوت کے لیے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا کیا؟ جیسی اتنا کہا بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بچہ کہنے لگا حضرت میں یتیم ہوں, میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے, ماں میرے سہارے گھر میں رہ رہی ہے اور اس امید پہ ماں زندگی گزار رہی ہے, کل جب بیٹا جوان ہوگا زندگی کا سہارا بنے گا. کہ میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. میرے امام نے اتنا سنا, آپ نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا بیٹے ہمیں تیری دعوت منظور ہے, کب کھلاؤ گے؟ بچہ کہنے لگا ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. بچہ پھر واپس آیا. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے بلکہ بہاری پور پولیس چوکی کی بات ہے. اسی ڈھال پہ وہ یتیم رہا کرتا تھا. بچہ پھر سودا گران آیا, آ کے کہنے لگا بڑے مول صاحب. کہا کیا؟ میری ماں نے کہا ہے کل دوپہر کی آپ کی دعوت ہے, کل دوپہر آ کے ہمارے گھر پہ کھانا کھا لینا. اب سنو امام احمد رضا کون ہے. اللہ اکبر. جب اگلے دن آیا ہے, دوپہر کا وقت آیا ہے, آپ نے اپنے شاگرد سے کہا چلو کل جو بچہ دعوت کر کے گیا تھا آج اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے. جب پہنچے ہیں بہاری پور ڈھال پہ آلہ حضرت, وہی اس بچے کا مکان تھا. دروازے پہ دستک دی, آواز آئی کون؟ کا بڑے مول صاحب آئے ہیں, کل دعوت کر کے آئے تھے. ادھر سنا بچہ گھر کے اندر سے ایک بوریا لے کر کے آیا, ٹاٹ کا ٹکڑا لایا. لانے کے بعد کہ آلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا لو مولانا اسے بچھاؤ اور بیٹھ جائیے. گھر کے آگے سلیپ کی جگہ پر آلہ حضرت نے وہ بوریے کا ٹکڑا بچھایا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں. آج کا پیر ہوتا تو کہتا پہلے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے, اے سی لگی ہونی چاہیے, گدے ایسے ہو کہ تھکن اتر جائیں, 4 لوگ پیر دبانے والے ہو. مگر سلام میرے امام تیری محبتوں کے, سلام میرے امام تیری عظمتوں کے. اللہ اکبر. بچے نے لا کر کے بوریا بچھایا ہے, میرے امام بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کون بیٹھا ہے؟ وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں دنیا کہا کرتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ بیٹھا ہے اس بوریے پر. اللہ اکبر. جب لوگ گزر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے کہتے ہیں حضرت آپ یہاں؟ مسکرا کے کہتے تھے جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے, تمہاری دعوت نہیں ہماری دعوت کی گئی ہے. یہ کہہ کے آپ واپس کر دیتے آنے والوں کو. جب وقت آ گیا کھانے کا, بچہ اندر سے چنے کی روٹی لایا ہے اور بیسن کی روٹی, چنے کا ساگ, اور لانے کے بعد رکھ دی ہے آگے. جیسی آگے آئی ہے روٹی, آپ کے شاگرد جو ساتھ تھے کہنے لگے حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسن کی روٹی ہے, ڈاکٹروں کا حکیموں کا کہنا یہ ہے اگر ایک لقمہ بھی آپ نے کھایا تو یہ آپ کے لیے زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی. اب کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. میرے امام بیٹھے ہیں, بسم اللہ شریف پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کا ورد کیا ہے. اور وہ روٹی جو میرے امام کے لیے زہر تھی آپ نے پہلا لقمہ توڑا ہے اور اسی روٹی کو کھانا شروع کیا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ایک لقمہ کھا کے کہنا پورا کر دیا ہوگا؟ نہیں, اعلیٰ حضرت نے کھانا شروع کیا ہے. ہر دن آپ کی روٹی, آپ کی خوراک آدھی روٹی ہوا کرتی تھی, لیکن آج آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی ہے, پوری روٹی کھائی ہے. آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے کہنے لگے میرے امام تیرے رازوں پہ قربان جاؤں مگر بتائیے تو صحیح, حکیموں نے سخت پرہیز بتایا تھا, حضرت آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے؟ اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا, 2 لقمے کھا لیتے تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا. میرے امام نے اپنے شاگرد کا چہرہ دیکھا, آنکھ میں آنسو بھر لائے. فرماتے ہیں ٹھیک کہا تم نے, اگر ایک لقمہ کھا لیتا تب بھی اس کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا, لیکن یہ بچہ یتیم ہے, سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. اگر میں ایک لقمہ کھاتا شاید بچے کے دل میں خیال آ جاتا کہ ہم غریب ہیں اس لیے مولانا نے ایک لقمہ کھایا ہے, اور اگر یہ خیال آ جاتا بچے کا دل ٹوٹ جاتا. کہا مولانا احمد رضا مصطفیٰ کا عاشق ہے اور میرے نبی نے فرمایا ہے جو غریب کا دل توڑ دے گا وہ محمد کا دل توڑ دے گا, جو غریب کی دل جوئی کرے گا وہ محمد کی دل جوئی کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مول صاحب طبیعت صحیح رہے یا بگڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, احمد رضا یہ چاہتا ہے کوئی روٹے یا نہ روٹے لیکن مدینے والا مصطفیٰ احمد رضا سے نہ روٹے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت
مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔ اللہ اکبر۔ جہاں گفتار میں سنت تھی وہاں کردار میں بھی سنت تھی۔ انہوں نے طبیعت کی پرواہ نہ کی، مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ کی۔ دعوت دینے یتیم آیا تھا، اس لیے میرے رضا نے اپنی جو کھانا کھایا اس کی دلجوئی کے لیے پرہیز کی فکر نہ کی۔ اور خدا کی قسم ایسی کتنے واقعات میرے امام کی زندگی سے منسلک ہیں۔ اور لوگوں، میں کہتا ہوں ہم نصیب والے ہیں جو خدا نے ہمارے مقدر محمد رضا رکھے ہیں۔ ہاں، نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم جو عشق ہے نا سینے میں، آج جو سب شاعر کہتے ہیں، ہر مومن کہتا ہے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ اگر یہ عشق کا چراغ جلا ہے نا سینوں میں تو صرف بریلی کی وجہ سے جلا۔ ہاں، بریلی کی وجہ سے جلا۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، ارباب منبر کی توجہ چاہیے۔ بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو ان کے خلاف بھونکا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات، صرف اعلیٰ حضرت کی تصنیفی کارنامے کو ہٹا دو۔ جو آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہیں ہٹا دو، اور ہٹانے کے بعد مجھے بتاؤ اہل سنت کے پاس بچتا کیا ہے؟ بس اعلیٰ حضرت کی تصنیفات ہٹا دو اور پھر مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کے بعد ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر کوئی کہے نا بہار شریعت ہے تو وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کی ہے۔ ہاں، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی ہے۔ اگر قانون شریعت بھی اٹھاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کی ہے۔ بہت بڑی بات نہیں کرتا، اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں اور ان کی تصنیفات ہٹا دو تو ایک مائی کا لال ایسا نہیں جو ان کی تحریر چھوڑ کے وہابیوں سے مناظرہ کر سکے۔ یہ جو بک بک کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کے خلاف، وہابی بھی جب فتویٰ دیتے ہیں نا تو فتاوی رضویہ پڑھ کے فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ ان کے باپوں نے ایسی کتاب نہ لکھی جو دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ اگر دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نا تو آج بھی خدا کا شکر ہے امام احمد رضا کی چوکھٹ سے پوری ہوا کرتی ہے۔ تو ہم مقدر پہ ناز نہ کریں، خدا نے ہمیں امام احمد رضا جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، جوانوں اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرو، اور ہم صرف اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچایا ہے۔ ہاں، یہ ان کا احسان ہے ہم پر۔ بس اللہ کریم میرے بولنے میں آمدن صاحب لفظاً جو لغزشیں خطائیں ہوئی ہوں، مولا کریم ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہاں، اور میں بات کہہ دوں، جب کوئی گناہ صریح ہو جاتا ہے تو پھر اس گناہ کا اظہار کر کے توبہ لازم ہوتی ہے۔ ہاں، ابھی ایک صاحب کی زبان سے جملہ نکل گیا تھا کہ ہم اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، اور گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے۔ ہاں، گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، یہ جملہ غلط ہے، توبہ لازم ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے، اور گناہ اگر کرتے ہیں تو اپنے نفس کی وجہ سے۔ ہاں، یہ ہمارے شامت نفس ہوتی ہے، یہ ہمیں ابھارتا ہے۔ صرف نیکیوں کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور گناہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے توبہ لازم تھی۔ بس سارے لوگ اس گناہ سے بھی توبہ کر لیں، کلمہ شریف بھی پڑھ لیں، سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی۔ سارے لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، ہم اپنے ہر اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے جانے اور انجانے میں کیے، مولا ہماری توبہ قبول فرما۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔